ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ تھا وضو کا مسنون طریقہ اور اس کی ترتیب۔ تو اب ہم مفتی صاحب قبلہ سے پوچھتے ہیں کہ وضو کی فضیلت پر جو ہے چند احادیث اگر ناظرین کو سنا دیں تو بڑا ہی اچھا ہوگا۔ جی یقیناً، دیکھیے حدیث پاک وضو کی فضیلت میں بے شمار ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو کی فضیلت پر آپ نے اقوال پیش فرمائے ہیں۔ ہم ان میں سے چند احادیث کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مومن وضو کرتا ہے تو جس وقت چہرہ دھوتا ہے تو جیسے ہی چہرہ سے پانی گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنی نظروں سے کیے تھے، اور جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں سے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو انہوں نے ہاتھ سے کیے تھے، پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ۔ اور جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو جیسے ہی پاؤں کو وہ دھوتا ہے اس کے پاؤں سے پانی کا قطرہ گرتا ہے یا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس سے اس کے وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنے پاؤں سے کیے تھے، یہاں تک کہ وہ انسان گناہوں سے پاک و صاف ہو کر نکل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک حدیث ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الطہارت کے اندر نقل فرمایا ہے۔ ایک دوسری حدیث وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم اس حال میں اٹھو گے کہ تمہارا چہرہ اور ہاتھ پاؤں وضو کرنے کی وجہ سے سفید اور چمک رہے ہوں گے، لہٰذا جو شخص تم میں سے طاقت رکھتا ہو وہ اپنے ہاتھوں، پیروں اور چہرے کی سفیدی اور چمک کو زیادہ کرے۔ اس حدیث کو بھی امام مسلم نے کتاب الطہارت کے اندر نقل فرمایا ہے۔ ایک تیسری حدیث وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت پیاری سی حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرا حوض مقام عدن سے لے کر ایلا تک کے فاصلہ سے زیادہ بڑا ہے، اور اس کا پانی برف سے زیادہ سفید، شہد ملے دودھ سے زیادہ میٹھا، اور اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ میں دوسرے لوگوں کو اس حوض سے اس طرح روکوں گا جیسے کوئی شخص اپنے حوض سے پرائے اونٹوں کو روکتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ ہمیں اس دن پہچان لیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، تم میں ایک ایسی علامت ہے جو دوسری کسی امت میں نہیں ہے، بے شک، وہ یہ کہ تم جس وقت حوض پر میرے پاس آؤ گے تمہارے چہرے اور پاؤں آثار وضو کی وجہ سے سفید اور چمکدار ہوں گے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ حضور کی امتی وضو جب کر رہے ہوں گے تو اس وضو کی برکت یہ ہوگی کہ میدان محشر میں وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے جن اعضاء پر وہ وضو کا پانی بہایا، اور اس چمک کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی امتی کو پہچان لیں گے کہ ہاں یہ میری امت ہے اور انہیں حوض سے سیراب کرنا ہے۔ یہ ایک وضو کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہاں پر میں ایک بات اور کوٹ کرنا چاہوں گا، بعض روایتوں میں آتا ہے چونکہ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے جو چاہے اپنی سفیدی کو دراز کرے، اپنی چمک کو لمبی کر لے، تو بعض صحابہ کرام یہاں تک دھوتے تھے تاکہ ہمارا ہاتھ یہیں تک نہیں بلکہ یہاں تک چمکے، یعنی اپنی چمک کو بڑھانے کے لیے۔ ایسا نہیں کہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم سنت کے خلاف جا رہے ہیں، نہیں، یہاں تک تو ہو گیا لیکن یہاں تک آپ دھوتے تھے اس نیت سے کہ چمک ہماری کیا ہو جائے، بڑھ جائے۔ بہرحال یہ وہ کچھ حدیث ہیں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث اور ہے جس کو امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں نقل فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال
اسباغ الوضو علی المکارہ و کثرت الخطا الی المساجد و انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذالکم الرباط فذالکم الرباط۔ ترجمہ یہ ہے کہ کیا میں تم کو وہ باتیں نہ بتاؤں جن سے گناہ مٹ جائیں یعنی معاف ہو جائیں اور جنت میں درجے بلند ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سختی اور تکلیف یعنی جیسے جاڑے کی شدت، بیماری، سردی، ان سب چیزوں کے باوجود اچھی طرح سے اور مکمل وضو کرنا، اسے اسباغ الوضو علی المکارہ کہا جاتا ہے۔ پھر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور دوسری چیز ہے حقیقت میں یہ کہ زیادہ نماز کے لیے مسجد کی طرف جانا، یعنی مسجد کی طرف کثرت سے قدم بڑھانا۔ یہ وہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذالکم الرباط، یہ رباط ہے، یہی رباط ہے، اپنے نفس کو عبادت کے لیے روکنا، نفس پر دباؤ ڈالنا۔ یعنی انسان کا نفس تو یہ کہتا ہے کہ چلو نماز ہو گئی، جلدی چلو یہاں سے، یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کا نفس امارہ جسے کہتے ہیں، وہ انسان کو اچھی کاموں کی طرف نہیں لے جاتا، اچھے کاموں سے دور لے جاتا ہے۔ اگر ایسے موقع پر کوئی انسان اپنے نفس پر دباؤ بنائے اور کنٹرول میں رکھے اور ان چیزوں پر وہ عمل کرے تو رب کائنات اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار احادیث ہیں جو وضو کی فضیلت پر ہیں۔ میں ناظرین سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ ان احادیث کو دیگر کتابوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ حدیث ہے جس کو ہم نے بیان کی، اسی پر ہم ابھی اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ پھر کبھی اگر ایسا موقع ملا تو ہم اور بھی دیگر احادیث فضیلت وضو پر پیش کریں گے، اور پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ناظرین، ہم اپنے حضرت کا بہت بہت شکر گزار ہیں کہ حضرت نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہم لوگوں کو وضو کا مسنون طریقہ اور اس کی ترتیب بتائی، اور مین چیز یہ کہ حضرت نے ہم کو وضو کی فضیلت پر چند احادیث سنائے۔ سبحان اللہ، میں نے ایسی حدیثیں سنی تو دل جو ہے نا بہت خوش ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب سرکار اسلام سے سنا کہ وضو جب کرتے ہیں تو جب ان کی چمک بڑھ جائے گی، تو جب صحابہ کرام نے اس حدیث کو سنا تو اکثر صحابہ کرام نے جو ہے اس اپنے اعضائے وضو میں جو ہے اور جو ہے بڑا بڑھوتری کی کہ یہاں سے نہیں بلکہ یہاں تک اگر چمک بڑھ جائے۔ تو اس طرح کی حدیث سننے کے بعد جو ہے نا میں ناظرین سے یہی کہوں گا کہ آپ حضرات بھی اسی طرح کا وضو جو بتائے ہیں یہی طریقہ اپنائیں اور حدیث کی فضیلت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر انشاءاللہ ہم اظہار چینل کے ذریعے آپ سے ملاقات کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ، شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔